مسلم قیدیوں کی نیلامی۔ جماعت قریش نے ہر طرف یہ منادی کرائی کہ مسلمانوں کو زندہ پکڑ لانے پر انعام دیا جائے گا۔ ایک مسلم قیدی کے لیے اتنا زیادہ انعام مقرر کیا گیا کہ مشرکین مسلمانوں کی کھوج میں لگ گئے۔ 30 افراد پر مشتمل ایک جماعت تبلیغ دین کے لیے جاتے ہوئے ان لوگوں کے نرغے میں آ گئی۔ اغوا کرنے والوں نے مسلمانوں کو زندہ پکڑنا چاہا، لیکن دو بدو جنگ ہوئی۔ 30 افراد میں سے 3 افراد زندہ بچے۔ بدوی لٹیرے ان تینوں کو گرفتار کر کے مکہ لے جانے لگے تو ان میں سے ایک کسی طرح بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ صحرائی لٹیروں نے ان کا تعاقب کیا اور دوبارہ پکڑنا چاہا، لیکن جب زندہ پکڑنے میں ناکام ہو گئے تو ان سفاک ظالموں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے صحرا میں پھینک دیا۔ یہ لٹیرے باقی 2 مسلمانوں کو باندھ کر مکہ لے آئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ مکہ سے سارے اشراف ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے اتنے بے قرار ہیں کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحرائی لٹیروں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انعام لینے کے بجائے دونوں مسلمانوں کو نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ زیادہ سے زیادہ رقم مل جائے۔ سب سے زیادہ بولی لگانے والا شخص صفوان بن امیہ تھا، جو ابو سفیان کے بعد مکہ کا سب سے بڑا سردار مانا جاتا تھا۔ اس نے ایک مسلمان حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ عنہ کو خرید لیا، جبکہ دوسرے مسلمان کو مکے کے ایک اور سرکردہ شخص نے بھاری قیمت دے کر خرید لیا۔ اہل مکہ نے یہ دیکھا کہ 2 مالدار لوگ 2 مسلمانوں کو خرید کر اپنے طور پر قتل کر کے انتقام کی آگ بجھانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے احتجاج کیا کہ ہم نے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں اذیت اٹھائی ہے۔ بدر اور احد میں ہمارے عزیز و اقربا بھی قتل ہوئے ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ان 2 مسلمانوں کو مرتے اور تڑپتے دیکھیں۔ تجویز پیش کی گئی کہ ان دونوں کو مکے کے بڑے میدان میں قتل کیا جائے۔ صفوان بن امیہ نے کہا کہ میں نے اس مسلمان کے لیے بھاری قیمت ادا کی ہے، لہٰذا مرنے کے بعد اس کے سر کی بولی لگاؤں گا تاکہ جو بھی چاہے اس کے سر کو خرید لے اور اس کا کاسہ سر کو پانی پینے کے لیے استعمال کرے۔ جس شخص نے سب سے زیادہ قیمت لگائی تھی، جب وہ سر تن سے جدا کرنے کے لیے جنازے کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمر شہید رضی اللہ عنہ کے جسم پر سنہرے رنگ کی بے شمار بھیڑیں جمع ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں دوسری بھیڑیں جنازے کے ارد گرد منڈلا رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر خریدنے والا سنہری بھیڑوں کی فوج دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ رات کو یہ بھیڑیں چلی جائیں گی تو سر کاٹ کر لے جاؤں گا، لیکن غروب آفتاب کے بعد سیاہی پھیلی اور موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ بارش اتنی زیادہ برسی کہ سیلاب آ گیا۔ نہیں معلوم کس مقام پر پانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لاش کو بہا کر لے گیا۔ اس وقت کے سنگ دل اہل مکہ دوسرے مسلمانوں کو شہر سے باہر لے گئے اور اسے مصلوب کر دیا۔ سن 625 عیسوی جون کے مہینے 3 ہجری میں 40 افراد پر مشتمل مسلمانوں کا ایک دستہ مدینے سے تبلیغ دین کے لیے روانہ ہوا اور معونہ نامہ کنویں کے پاس کفار نے ان پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے آخری دم تک مزاحمت کی،
اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ منافق قریش مکہ نے مدینہ پر سیاسی تسلط قائم کرنے کے لیے یہودیوں کے ساتھ جنگی معاہدہ کیا اور بنی فزارہ اور غطفان قبیلوں کو بھی اپنا اتحادی بنا لیا۔ تے یہ پایا کہ اس سال کھجوروں کی ساری فصل قبیلہ غطفان اور بنی فزارہ کو دی جائے گی، اور اس کے بدلے میں وہ لوگ حضور علیہ السلام کے خلاف قریش مکہ اور یہودیوں کی مدد کریں گے۔ مدینے کے مشرق میں قبیلہ بنو سلیم آباد تھا۔ قریش نے اس قبیلے کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کے علاوہ 2 اور قبیلے جن کا نام کنان اور ثاقف تھا قریش کے اتحادی بن گئے، اور یوں ان کے بزعم خود مدینے پر قریش کا سیاسی تسلط قائم ہو گیا، اور بہت جلد یہ سیاسی محاصرہ ایک مکمل اقتصادی پابندی میں تبدیل ہو گیا۔ اس صورتحال میں مدینے کے تجارتی قافلے شمال، جنوب اور مشرق کی طرف نہیں جا سکتے تھے۔ شام کی سرحد کے نزدیک اب ایک ہی شہر دومۃ الجندل ایسا تھا کہ جس سے تجارتی قافلے گزر سکتے تھے، اور وہاں کے حکمران نے بھی مسلمان قافلوں پر پابندی لگا دی۔ مسلمان تاجروں کے لیے ضروری تھا کہ مدینے کے شہریوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ راستہ استعمال کریں۔ مدینے کی سیاسی اور اقتصادی ناکہ بندی مکمل ہونے کے بعد اتحادیوں اور جملہ منافقوں کے سربراہ عبداللہ بن ابی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے خلاف ایک نئی سازش کا منصوبہ بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے باہر بلایا جائے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نہ ہوں تو اچانک حملہ کر کے مسلمانوں کا قتل عام کر دیں۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے قبیلہ بنو مصطلق کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سیدنا علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ بنو مصطلق کا قبیلہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو جوابی کارروائی کا فیصلہ صادر کر دیا۔ ادھر منافقوں کا سربراہ عبداللہ بن ابی مسلمانوں کے قتل کی تدبیر کر رہا تھا، ادھر اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک گروہ کی قیادت اس کے سپرد کی اور اپنے ہمراہ محاذ جنگ پر لے گئے۔ اس طرح منافقوں کی جماعت مدینے میں سربراہ کے بغیر رہ گئی۔ اس حکمت عملی کا یہ نتیجہ نکلا کہ حضور علیہ السلام کی غیر موجودگی میں مدینے پر حملہ کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس سفر میں کل 30 افراد تھے، جن میں 10 افراد مہاجر اور 20 انصار تھے، جبکہ بنو مصطلق کا لشکر 200 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ قبیلہ بنو مصطلق کے 10 افراد موت کے گھاٹ اتر گئے اور پورا قبیلہ اسیر ہو گیا۔ اس جنگ میں ایک مسلمان شہید ہوا۔ خندق والی جنگ۔ دومۃ الجندل کے حکمران نے شام اور بین النہرین کو جانے والے مدینے کے کاروانوں پر پابندی عائد کر کے اہل مدینہ کا اقتصادی گلا جکڑ رکھا تھا۔ حضور علیہ السلام 1000 افراد کے ساتھ دومۃ الجندل کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ غطفان کے سربراہ سے ملاقات کی تاکہ جنگ کی صورت میں اسے غیر جانبدار رہنے کی ترغیب دے سکیں۔ رئیس نے کہا کہ وہ قریش مکہ اور خیبر کے یہودیوں کا اتحادی ہے،
معاہدے کے تحت وہ مدینہ پر حملہ ہونے والے متوقع حملے میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کی مدد کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے انکوائری کروائی اور جب معلوم ہوا کہ یہ اطلاع درست ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ جنگی ساز و سامان سے لیس قریش کی فوج 10,000 تھی۔ معزز صحابی سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ عجم میں قلعے یا شہر کا دفاع کرنے کے لیے اس کے گرد و نواح میں خندق کھودی جاتی ہے۔ خندق کی گہرائی اور چوڑائی اتنی ہوتی ہے کہ دشمن کی پیادہ یا سوار فوج اسے پھلانگ نہ سکے۔ حضور علیہ السلام نے خندق کھودنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور حکم دیا کہ مدینہ شہر اور مدینے کے مضافات میں پھیلے ہوئے کھیت اور باغات کی ساری پیداوار مدینے کے گوداموں میں ذخیرہ کر دی جائے۔ مدینے کے تمام مسلمان مرد اور عورتیں، حتیٰ کہ جوان سال لڑکے اور لڑکیاں، اور جو بھی بیلچہ اور کدال اٹھانے کے قابل تھے، خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ 6 کلومیٹر لمبی خندق کھودنے کے لیے مسلمانوں نے روز و شب محنت کر کے ایثار و وفاداری کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ خود حضور علیہ السلام نے بھی دن رات کام کیا اور دوسروں کا ہاتھ بٹایا۔ کبھی کدال چلاتے اور کبھی مٹی ڈھوتے۔ مسلمان 10 کی ٹولیوں میں خندق کھود رہے تھے۔ جب 10 افراد اپنا مقررہ کام قبل از وقت پورا کر لیتے تو رضاکارانہ طور پر دوسرے کے کاموں میں شریک ہو جاتے۔ خدائے وحدہ لا شریک کی منکر 10,000 جنگجو سپاہیوں پر مشتمل مکے کی فوج جب مدینے کے قریب پہنچی تو خندق مکمل ہو چکی تھی۔ مشرکین کی فوج مدینہ پہنچی تو موسم بدل رہا تھا۔ سپاہیوں کو خیموں میں سردی لگ رہی تھی۔ مسلمان بھی جو خندق کے مختلف مقامات پر نگہبانی کے فرائض انجام دے رہے تھے، سردی کی وجہ سے تکلیف میں تھے۔ ابو سفیان خندق سے گزرنے اور مدینہ پر حملہ کرنے میں جب ناکام رہا تو اس نے یہودیوں سے رابطہ قائم کر لیا۔ مسلمانوں کو جب پتہ چلا کہ بنو قریظہ اور قریش مکہ کے درمیان جنگی معاہدہ ہونے والا ہے تو انہیں تشویش ہوئی۔ حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خطرے میں ہیں۔ اگر بنو قریظہ پشت سے اور قریش سامنے سے حملہ کر دیں تو ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے ہم فتح حاصل نہ کر سکیں۔ حضور علیہ السلام نے انتہائی سکون اور یقین سے فرمایا، مشرکین کو یہودیوں کی کمک پر بھروسہ ہے، جبکہ میں اللہ کی مدد پر یقین رکھتا ہوں۔ یقین رکھو اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ حالات کچھ ایسے بنے کہ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان بدگمانی اور عدم اعتماد کی فضا پیدا ہو گئی اور مسلمانوں کے خلاف متحد نہیں ہو سکے۔ خندق کے پار جب 10,000 فوج کو پڑے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تو غذا اور مویشیوں کی خوراک کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ فوج کا سپہ سالار پریشان تھا کہ اگر خوراک کا انتظام نہیں ہوا تو بغاوت ہو جائے گی اور سپاہی آپس میں لڑ مریں گے۔ ابھی اس مسئلے کا کوئی حل سامنے نہیں آیا تھا کہ رات کو اتنی تیز آندھی آئی کہ خیمے اکھڑ گئے۔ خیمے ہوا میں غباروں کی طرح اڑنے لگے۔ آگ بجھ گئی تو شدید سردی ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش برسنے لگی۔
اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ پانی کا سیلاب آ گیا۔ ابو سفیان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس نے کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ خود ابو سفیان کو بھاگنے کی اتنی جلدی تھی کہ جب وہ اونٹ پر بیٹھا تو اسے اتنا ہوش نہیں تھا کہ اونٹ بندھا ہوا ہے۔ وہ اونٹ کو بھگانے کے لیے پے در پے تازیانے مار رہا تھا۔ مشرکوں کی فوج مدینے کا محاصرہ چھوڑ کر الٹے پاؤں بھاگ گئی۔ اگرچہ جنگ ختم ہو چکی تھی، دشمنان اسلام کی فوج جا چکی تھی، لیکن مدینے کا اقتصادی اور معاشی محاصرہ جاری تھا۔